خدا نے خود ہی نقشے مٹا دیے ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ دوستان مکرم، رب کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کے اندر صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا عبادت نہیں ہے، صرف حج کر لینا عبادت نہیں ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا عبادت نہیں ہے۔ فرمایا عبادت یہ ہے کہ تم اپنے معاملات کے اندر جہاں پر تم رہتے ہو، تمہارا معاشرہ ہے، تمہارے گھر والے ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہے، تمہارا جن کے ساتھ لین دین کا معاملہ، ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ حضرات محترم، یہ عبادت ہے کہ تمہاری جو زندگی گزر رہی ہے، زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں بنا لو، عبادت میں شامل کر لو۔ تم کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ خراب نہ کرو۔ فرمایا اپنے معاملات کو درست کر لو، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر تم کسی سے ناراض ہو اس کو منا لو، اس کے آگے ہاتھ جوڑ لو، اور اگر تمہارا کسی سے کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس کو سدھار لو۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی بھلائی چاہتا ہے اللہ بھی اس کی بھلائی چاہتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کے ساتھ بھلا کرتا ہے اللہ بھی اس کا بھلا کرتا ہے۔ ایک حضور کے صحابی ہیں، وہ بہت غریب صحابی ہیں، نوجوان ہے، غریب صحابی ہے۔ دوستان مکرم، اب وہ صحابی میری آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے میرے آقا بہت غریب ہوں، رشتہ دار میرے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے کیونکہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس جائیداد نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے آقا بہت ہی غریب ہوں، رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا میں جو تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا غمخوار ہوں، بتا تیری کیا خواہش ہے، بتا تیری کیا خواہش ہے۔ حضرات محترم، اسی دوران جب پیار و محبت کی باتیں ہو رہی تھی، جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو صحابی نوجوان آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا، میرے آقا کل عصر کے وقت اس کی موت ہو جانی ہے، میرے آقا کل اس نے فوت ہو جانا ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، غمخوار نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بتا میرے صحابی، اے نوجوان صحابی تیری خواہشیں کیا ہے؟ عرض کرتا ہے میرے آقا اتنا غریب ہوں کہ زندگی میں کبھی میٹھا تک نہیں کھایا، میرے آقا اتنا غریب ہوں کہ آج تک میں نے میٹھا نہیں کھایا، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے آقا نوجوان ہوں، مجھے کوئی نیک عورت مل جائے، میری کسی شریف و نفس عورت سے شادی ہو جائے۔ آقا میری یہ دو خواہشیں ہیں، میں تو بڑا غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو بلایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت عثمان غنی کو بلایا، حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ فرمایا اے صحابی کیا تمہیں عورت کوئی پسند بھی ہے؟ تجھے میرے آقا میرے چاچا کی ایک بیٹی ہے جو بہت نیک عورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے آقا میرا چاچا بڑا مالدار ہے، میں بڑا غریب ہوں، وہ میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ میرے آقا نے اس کے چچا کو بلایا، فرمایا اے جس کے چچا ابھی اسی وقت گھر میں جاؤ، اپنی بیٹی کو جا کے تیار کرو، میں نے ابھی اس وقت اس کے نکاح میں تیری بیٹی کو دے دیا۔ دوستان مکرم، میرے آقا نے فرمایا اے عمر فاروق تم جاؤ اس کے لیے جہیز کا سامان لاؤ، کسی کو کہا
اس کے لیے بسترے بنوا کے لاؤ، کسی کو کہا اس کے لیے چارپائیاں بنوا کے لاؤ۔ میرے آقا نے تمام سامان جہیز کا منگوا لیا اور ادھر سے رشتہ بھی طے کروا دیا۔ میرے آقا نے مسجد نبوی کے اندر رشتہ طے فرمایا، رشتہ ہو گیا۔ ادھر میرے آقا کو یہ بھی پتا تھا کہ اس نے کل فوت بھی ہو جانا ہے، اس نے کل مر بھی جانا ہے۔ میرے آقا نے اس صحابی کو نہیں بتایا، وہ غیب کی خبریں جاننے والے نبی میرے آقا نے اس صحابی کو نہیں بتایا کہ کل اس نے فوت ہو جانا ہے، کہیں یہ غم زدہ نہ ہو جائے، کہیں یہ صحابی پریشان نہ ہو جائے۔ وہ رشتہ طے ہو گیا۔ میرے آقا نے مسجد نبی کے اندر اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ اب میرے آقا نے فرمایا اے عثمان غنی تم جاؤ اس کے لیے حلوہ تیار کروا کے لاؤ، ایسا حلوہ کہ اس کائنات میں کسی نے نہ کھایا ہو۔ حضرات محترم اب سارے انتظامات ہو گئے، جہیز کا سامان بھی تیار ہو گیا، حلوہ بھی تیار ہو گیا۔ میرے آقا نے نکاح پڑھا کے رخصتی فرما دی۔ وہ دونوں صحابی اور صحابیہ گھر چلے گئے۔ اب آدھی رات کا وقت ہے، جب وہ لقمہ کھانے لگے، حلوہ کھانے لگے تو دروازے پہ دستک آئی۔ کہنے والا صدا لگا رہا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے 7 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، بڑا بھوکا ہوں، مرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کچھ عنایت کر دو۔ ہندوستانی مکرم وہ صحابہ اور صحابی اور صحابیہ جیسے کھانے کے لیے بیٹھے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، دستک آئی، فقیر کی صدا آئی۔ وہ صحابی کہتا ہے اپنی زوجہ سے مجھے تم جیسی نیک عورت مل گئی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہ سارا کچھ باہر نہ دے کے آ جاؤں۔ حضرات محترم اس صحابی نے اپنی زوجہ سے اجازت لی، وہ سارا کھانا اٹھایا، وہ حلوہ اٹھایا، وہ سارا اس فقیر غریب کو دے دیا۔ ادھر جب فقیر کو دیا تو فقیر نے دعا دی اللہ تمہاری عمر میں برکت دے دے، اللہ تمہاری عمر کو لمبی کر دے، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ حضرات محترم ادھر سے میرے آقا نے ایک صحابی کی ڈپٹی لگائی تھی کہ اے صحابی کل جب اس نے مر جانا ہے نا تو ایسا کرنا کہ تم زور کے وقت اس کے گھر کے باہر چلے جانا، گھر کے باہر چکر لگانا، کہیں رونے کی آواز تو نہیں آ رہی۔ حضرات محترم ادھر سے یہ معاملہ ہو گیا کہ سارا کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا، فقیر نے دعائیں دے دی اللہ تمہاری عمر لمبی کر دے، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ ادھر صحابی میرے آقا کا صحابی عصر تک انتظار کرتا رہا لیکن کہیں رونے کی آواز نہ آئی، گھر سے خوشیوں کی آواز آ رہی ہے، گھر سے ہنسی کی آواز آ رہی ہے۔ دوستان مکرم میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، عرض کی میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے، اس نے تو کل مر جانا تھا، اس کا وقت تو طے ہو چکا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، مجھے اپنے رب العزت ہونے کی قسم، جب آدھی رات کا وقت تھا اس کے پاس ایک فقیر آیا، اس نے وہ سارا کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا، اس کا بھلا کیا، اس فقیر نے اس کو دعائیں دی اللہ تیری عمر میں برکت دے دی، اللہ تمہاری عمر لمبی کر دے، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ مجھے اپنے رب العزت ہونے کی قسم میں نے تقدیر کا فیصلہ سارا بدل دیا، میں نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا، میں نے اس کی لمبی عمر کر دی۔ حضرات محترم یہ تھے میرے آقا، مختار کل ہیں، جس کو چاہیں جیسے نواز دیں۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔